إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علماء کرام، جامعات و مدارس اور اسی طرح جمعیات کے سفراء، دینی بھائیوں اور بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ابھی اپنے آخری مرحلے میں چل رہا ہے. یہ مہینہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا خاص فضل کا موسم ہے. یہ مہینہ ایک فضل خاص یا ایک اللہ کی رحمت کا ایک موسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے، چھوٹے بڑوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. یہ مہینہ وہ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب اپنی بخشش کرا لو، سب اپنی بخشش کرا لو. یہ مہینہ اسی لیے اللہ تعالیٰ سال بسال لاتا ہے کہ کمزور لوگ، چوک جانے والے لوگ، پھسل جانے والے لوگ، کہیں غلطیوں میں لکھپت لوگ، کمزور رہنے والے لوگ اپنی کمزوری کو دور کر کے جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے اپنی معافی تلافی رب العالمین سے کرا لیں. اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ وہ شخص سب سے بد نصیب ہے، بلکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہے جس کو یہ مہینہ ملا ہو اور اس کی بخشش نہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بہت بنیادی فلسفہ، بہت بنیادی مقصد جو ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ اسے گہرائی سے سمجھنے کی توفیق دے. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے عطا فرمایا ہے اور بخشش کا اس کا فیضان عام ہے، تو اس وقت بندہ اس کی طرف لپکے گا، لالچ کرے گا. اس نے اتنا بندوبست کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے، اور منادی کی طرف سے ندا کرا دی کہ نیکی کے چاہنے والے، بھلائی کے لالچی، یہ موسم ہے، تم آگے آ جاؤ. جیسے ایک کاروباری آدمی، کوئی کاروباری اس کا سیزن ہوتا ہے تو پوری صلاحیت اور پوری تیاری کے ساتھ آگے آ جاتا ہے. یہ ایک سیزن ہے، ایک موقع، اسے ہم گنوا نہیں سکتے. کوئی بھی، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی موقع خصوصیت سے آتا ہے. سب کو کوئی نہ کوئی موقع ملتا ہے سال میں، تو آدمی اس موقع کو کبھی جانے نہیں دیتا، کبھی گنواتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے بندے اس کو گنوا نہ سکیں اور رکاوٹ بن نہ سکیں. شیطان کتنی بڑی رکاوٹ ہے. کہا جو اس میں سرکش ہیں، جن اور شیاطین، ان کو قید کر دیا جاتا ہے.
کہ میرے بندوں کے بیچ میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور وہ تیاری کر لیں اپنے اندر، وہ قوت جمع کر لیں جس قوت کی ضرورت انہیں ہے نیکیوں کو کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی، تقویٰ کی قوت، سوچ کی قوت، عملی طور پر تیاری کر کے مشق، ریاضت اور ٹریننگ کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اس بیچ میں جو سد سبیل بنتا ہو، رکاوٹیں جو بنتی ہیں، اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے دور کیا ہے۔ آخر یہ ماحول جو ہم دیکھتے ہیں، جن میں ہم جیتے ہیں، دل باغ باغ ہوتا ہے کہ کتنا لوگوں کی آمد ہے، کتنا لوگوں کا اقبال ہے، کس طرح لوگ آگے بڑھ رہے ہیں نیکیوں کے کاموں میں، تو یہ ایسے تو نہیں پیدا ہوتا۔ ہم وہی تو اللہ کے بندے ہیں جو رمضان میں ہیں، وہی تو غیر رمضان کے 11 مہینوں میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آخر ہم اللہ کے بندوں میں اتنی آمادگی باقی مہینوں میں کیوں نہیں رہتی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں یہ خاص فضل اور انعام بھی ہے کہ بندے ہمارے اس انعام اور اس آسانی سے اور اس مطلب سہولت سے ہمارے بندے تیاری کر لیں، ذہن بنا لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا ذہن اسی طرح رہنا چاہیے کہ موقع رب العالمین نے اپنی رحمت سے دیا ہے، ہم میں کوئی محروم نہ رہ جائے۔ آپ دیکھیے، رمضان آیا، رمضان کی دستک ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ مبارک مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس کا سایہ تمہارے اوپر پڑا ہے، سمجھتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ بہت عجیب مہینہ۔ آپ نے اس مہینے کی خصوصیت بتاتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے صحابہ کو اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، ایک رات، اس ایک رات کی عبادت یعنی لیلۃ القدر کی عبادت اور اس کا قیام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے زیادہ ہے، افضل ہے، اور جو اس کو حاصل کر لے گیا وہ بہت خیر حاصل کر لے گیا، اور جو محروم رہ گیا یہاں تو سب بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ آپ بتائیے، ایک رات اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہو اور اس میں یہ کہتا ہو کہ تم عبادت کر کے 1000 راتوں سے زیادہ اجر حاصل کر لو، اور اس کے باوجود بھی بندہ غافل ہو، بندہ شب قدر کی عبادتوں سے غافل ہو، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور توبہ سے غافل ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں دیکھیے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ہی بیان ہے کہ کتنا مہربان ہے رب العالمین اپنے بندوں پر، کتنا مہربان ہے، اور وہ کیوں نہیں مہربان ہوگا؟ ہم اس کے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، قدم قدم پر ہمارے ساتھ مشکلات ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندے کی سوچ مضبوط ہو۔ سوچ کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ سوچ مضبوط ہوتی ہے بندگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے ساتھ، نیکیوں کے جو بدلے ہیں، نیکیوں پر جو انعام ہے اس کی لالچ کے ساتھ۔ ایک روزے دار کو لالچ ہے کہ اسے اس روزے کے بدلے میں رب العالمین جنت کا داخلہ اسپیشل گیٹ کے ذریعے رکھا ہے روزے داروں کے لیے۔ جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان دروازہ ہے، ریان گیٹ، باب الریان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دروازہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، روزے دار جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس گیٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ اتنا اسپیشل پروٹوکول۔ ایک ایمان رکھنے والا بندہ جس کا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، تو یہ فضل اور انعام دیکھ کر کے کبھی غافل نہیں رہے گا۔ اسی لیے کہا جو غافل ہے وہ محروم خیر ہے، جو غافل ہے وہ بھلائیوں سے محروم ہے۔ اسی لیے اس موقع پر وہ بھلائیوں کا اتنا لالچی ہوتا ہے، اتنا لالچی جتنا اپنے نبی کی سنت میں دیکھتا ہے اور اپنی طاقت اور اپنی ایمانی صلاحیت کے حساب سے وہ کرتا رہتا ہے۔ اس مہینے میں دیکھیے اللہ کی رحمت خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نظام بہت سا دیا اس مہینے میں کہ بندگی کے یہ نظام ہے، تمہارے اللہ کے فرما برداری کے عمل ہے، تم اس میں آگے بڑھتے رہو۔ آگے روزہ، اس مہینے کا روزہ حدیث میں آتا ہے اس جیسا کوئی عمل نہیں، اس جیسا کوئی عمل نہیں، روزے کا کوئی بدل نہیں،
روزی کی کوئی مثال نہیں. اور ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کا بندہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز، لذت کی چیز کھانے پینے کی، خواہشات کی چیز جو اسے بہت مرغوب ہے، ایک اللہ کی رضا کی تلاش میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک سب سے بچا رہتا ہے. حلال چیزیں، طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں، لذیذ چیزیں، خواہشات کی چیزیں جس کے لیے آدمی دیوانہ اور الگ الگ مزاج اور الگ الگ ٹارگیٹ رکھتا ہے. کھانے کے شوقین لوگوں کا کھانے کا شوق کیسا ہوتا ہے؟ عجیب، الگ الگ، عجیب سا اور لذتوں بھرا سب میسر ہے. لیکن رب العالمین کا حکم ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے یہ بندہ میرے لیے چھوڑا ہے کھانا، میرے لیے چھوڑا ہے پانی، میرے لیے چھوڑا ہے خواہشات، میں اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا. آپ بتاؤ کوئی نیکی اور کوئی عبادت ایسی ہے جس کا انعام رب العالمین کی طرف سے نہ ملے؟ وہی تو دینے والا ہے، دینے والا وہی ہے. لیکن روزے کا مقام اتنا بلند کر دیا، کہا اس کا انعام میں دوں گا، یعنی خصوصیت کے ساتھ. کسی بھی مجلس میں آنے والے لوگ آتے ہیں اپنے اپنے راستوں سے، اپنے اپنے نیٹ ورک سے، لیکن کسی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہو، آنے والے سب ہیں، تو اس کی عزت کتنی بڑی ہوتی ہے. وہ بھی سمجھتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، یہ بہت معزز انسان. اللہ کے ہاں عبادت گزار سب معزز ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن روزے دار کی عزت رب العالمین کے ہاں اتنی بلند ہے کہ وہ کہتا ہے کھانا چھوڑ دیا میرے لیے، میرے کہنے پر، پانی چھوڑ دیا میرے لیے، میرے کہنے پر، خواہشات میاں بیوی نے چھوڑ دیے میرے کہنے پر. سارے چیزیں موجود ہیں، سارے وسائل اور موقع موجود ہیں، لیکن رب کے حکم کی فرمانبرداری اور رضا منظور ہے اور مطلوب ہے تو بندہ سب سے دور ہے، تو سب سے دور ہے. میرے بھائیو یہی ذہن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ ماحول دے کر کے، یہ ماحول بنا کر کے کہ یہی ذہن ہمیشہ بنا رہے، ہمیشہ بنا رہے. جب تم وقت کے ساتھ کمزور ہونے لگو، کمزور پانے لگو اپنے آپ کو، تو تب دیکھو تم انتظار کرو، مانگو اللہ سے آنے والا رمضان مانگو، کیونکہ صلاحیتیں دھیرے دھیرے کم ہوتی ہیں، قوت دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتی ہے، وہ جذبہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے. کیسے اللہ کے نبی کی مجلس ہوتی تھی تو صحابہ کرام کا مزاج اور جذبہ اور اللہ سے لگاؤ، جنت کی طلب، اور وہ ماحول الگ ہو جاتا تھا. جیسے وہاں سے الگ ہوتے تھے تو ماحول کمزور ہو جاتا تھا. مجلس کا ماحول، وہ بھی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت عجیب ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں ہم اور ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس سے جب الگ ہوتے ہیں تو کچھ اور طبیعت بن جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ وقت کی بات ہے، ایسے ہی وقت گزرتا ہے تو ہم کمزور ہونے لگتے ہیں. تب تک اللہ تعالیٰ کا رمضان آنے والا، مغفرت اور رحمت اور فیضان کا یہ مہینہ پھر ہمارے قریب آ جاتا ہے. اسی لیے یہی تو موقف تھا ہمارے سلف اور نیک لوگوں کا کہ رمضان گزر جاتا تھا تو کہتے تھے اے اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کیا ہے اسے قبول کر دینا. نیکی قبول ہو گئی، مغفرت ہو گئی بندے کی. اور آنے والے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ قبول کر لینا میری عبادتوں کو، میرے روزے کو، میرے قیام کو، میرے صدقوں وہ خیرات کو، میری قدر کی راتوں کی عبادتوں کو، آخری عشرے کی ہماری جد و جہد کو، ہماری قرآن کی تلاوت اور تدبر کو. اے اللہ تعالیٰ اس فکر کو، اس عمل کو تو قبول کر لینا. یہ قبولیت کی دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر آنے والے رمضان کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں کہ اے اللہ زندگی دے دینا، صحت دے دینا، رمضان پھر ملا دینا، رمضان پھر ملا دینا. یعنی ان کا یقین اور کنسپٹ کتنا مضبوط تھا کہ اس کنسپٹ کی مضبوطی کی بنیاد پر وہ اس کی تلاش میں رہتے تھے پہلے سے. اب بتاؤ انہیں تلاش رہتی تھی اور مل جاتی تھی تو کیسے رہتے تھے. ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے، اسی لیے اس مبارک مہینے میں اسی سوچ کے ساتھ یہ مہینہ گزارنا چاہیے کہ ہمیں یہ مہینہ ملا، رب العالمین ہماری بخشش کر دے. دل سے توبہ کرنا، دل سے اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کرنا،
اپنے اس رب کریم سے جو عفو ہے اس سے عفو اور مغفرت کا سوال کرنا یہ دل سے. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کامن سینس ہے کہ گناہگار صرف رمضان کے مہینے میں اگر گناہوں سے بچتا ہے تو سچا توبہ کرنے والا نہیں ہے. آپ بتائیے وہ کیسے سچا توبہ کرنے والا ہے جس کو صرف رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے. رمضان میں گناہوں سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی ماحول ڈیولپ کر دیا ہے. ایک الگ ہی مطلوب رمضان میں گناہوں سے بچنا اصل نہیں ہے. عبادت کر رہا ہے بندہ تو حالت عبادت میں کیا کرے گا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا غلطی کریں گے نماز میں؟ عام طور پر روزے کی حالت میں ہے. طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک بہت بڑی عبادت ہے. اسلام کا ایک پلر ہے 5 پلر میں. حالت عبادت میں کیا کرے گا بندہ؟ تو حالت عبادت میں بندہ گناہگار گناہوں سے بچتا ہے تو یہ تو اصل مطلوب نہیں ہے. اصل مطلوب یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کرے اپنے رب کے ساتھ اور اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش لے لے اللہ سے. یہ ہے اصل. اسی لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے بڑوں سے میں اپنے آپ کو بھی اس کا محتاج سمجھتا ہوں. اپنی تمام دینی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ یہ عبادت کا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس مہینے میں عبادت کریں اور گناہوں سے بچے رہیں. صرف اس لیے نہیں ہے. اس لیے ہے کہ یہ تربیت ریاضت مشق اور ٹریننگ لینے کا مہینہ ہے اور ذہن کو مضبوط کر لینے کا مہینہ ہے. یہ ہم اللہ کے بندے ہیں, کوئی رمضانی بندے نہیں ہیں. رمضان میں ہم صرف اللہ کے بندے نہیں ہیں, ہم ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے بندے ہیں اور یہی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا, گناہوں سے بچتے رہنا استطاعت بھر, تاکہ جب بھی تمہاری موت آئے تو اللہ کی فرما برداری پر آئے. کب موت آئے گی؟ رمضان میں ہی موت آئے گی. رمضان میں تو عام طور پر فرما برداری کا ماحول ہے, فرما برداری کے اعمال ہے, اللہ سے جڑے ہیں ہم. لیکن موت آئے گی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں موت آئے گی تو تمہیں فرما بردار رہنا ہے. اسی فرما برداری کی لائن پر ڈگر پر لگائے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سال میں یہ نظام ہمیں دیتا ہے کہ اس نظام کے ذریعے تیاری کر لو. ہر عمل کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے, ہر عمل کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے, ہر عبادت کے پیچھے کوئی مقصد ہے, اور ہر عبادت کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ رب کی فرما برداری. رب کی فرما برداری. اللہ کی بات ہمیں ماننی ہے, ہمارا دل چاہے نہ چاہے. میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں موقع بموقع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کتنی پسند تھی, کتنی پسند تھی. احرام پہن لے اللہ کا بندہ اور اللہ کے گھر بیت اللہ میں کعبہ میں پہنچے جو اس روئے زمین کا سب سے مقدس مقام ہے, حالت احرام میں ہے, کعبہ میں ابھی پہلے پہنچ رہا ہے. کعبہ کا اتنا بڑا کراؤڈ ہے, ہمیشہ سے بڑھتی دنیا کے ساتھ اجتماع بڑھتا جا رہا ہے, لیکن حکم آیا یہ احرام پہن لیا تو خوشبو نہیں لگاتا ہے. جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں کہتے ہیں امس بہت ہوتی ہے, جہاں بھیڑ ہوتی ہے محنت ہوتی ہے وہاں پسینے بہت ہوتے ہیں اور بھی ساری مشکلات ہوتی ہے, وہ سب طوالت کی بات ہے. لیکن آپ بتائیے حکم ہے کہ خوشبو مت لگاتا, تو نہیں لگاتا. کیا مطلب ہے اس سے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو کہ کیا مطلب ہے اس سے. مطلب یہ ہے کہ حکم ہے رب العالمین کا, سنت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک بندہ اللہ کا بندہ ہے اور اپنے نبی کی سنتوں کا پیروکار ہے تو نہیں لگائے گا. بہت محبوب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں, ان میں ایک چیز آپ کو خوشبو بہت محبوب ہے. لیکن حکم ہے ایک عبادت میں کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور حج میں ہے, کئی دنوں تک اسے احرام کی حالت میں رہنا ہے. کبھی حج قران کر رہا ہے تو جب تک حج نہیں ختم ہو جائے تب تک اسے احرام کی حالت میں رہنا ہے اور خوشبو نہیں لگانا. تو بات کیا ہے؟ بات صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ فرما بردار رہے. کیا فرما برداری کا ذہن بنتا ہے؟ کیا فرما برداری کا یہ ذہن ہے؟ اگر یہ ذہن بنتا نہیں ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے پتھر پر, سخت پتھر پر بارش گرے
اور پتھر پانی جذب نہ کرے بہ جائے، ایسے ہی وقت آئے گزر جائے اس کا کوئی فائدہ نہ ملے، رمضان آئے گزر جائے اس کا فائدہ نہ ملے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہر عمل کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا یہ عمل تمہارے اوپر جو لاگو کیا گیا، فرض کیا گیا، اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے یہاں تقویٰ ہے۔ تقویٰ رب کی فرمانبرداری کرتے کرتے ایک مہینہ تمہارے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یعنی تم گناہوں سے بچنے والی صلاحیت حاصل کر لو، حلال چیزوں سے بچے ہو، حرام چیزوں سے بچنے کے لیے لازمی طور پر تمہاری صلاحیت جنریٹ ہو جانی چاہیے، تیار ہو جانی چاہیے، یہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے سلف کہتے تھے ہر روزے دار روزہ گزر جانے کے بعد اگر اس کی پہلی زندگیوں کے مقابل میں تبدیلی نہیں آئی تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا، کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، در حقیقت اسی کی شرح ہے جو سلف نے، علماء نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزوں کا بدلہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کتنے رات میں تراویح پڑھنے والے، قیام کرنے والے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی رات میں قیام اللیل کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ایک تو مقصدیت کے ساتھ کام نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رواج ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں تو ہم کیسے پیچھے رہ جائیں گے، مقصد اور ٹارگیٹ ہوتا نہیں ہے تو نہیں ملتا ہے۔ ایک آدمی اگر مقصد پر زندگی گزارتا ہے تو مقصد حاصل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم سوچتے بھی نہیں کہ آخر ہماری عبادتوں میں استقامت یا ہمیں اپنی عبادتوں میں لذت کیوں نہیں ملتی، یا ہم شوق سے عبادت کیوں نہیں کرتے۔ وہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، سکون حاصل ہو، لذت ملے، کبھی ہم اس پر سوچتے نہیں۔ عام طور پر لذت کیوں نہیں ملتی؟ ایک آدمی روزہ ہے، اسے لذت ملے گی، کیسے ملے گی؟ روزہ اللہ کی بے نظیر عبادت ہے، بہت محبوب عبادت ہے ہمارے رب کی۔ ہمارا رب ہمیں بھوکا رکھ کر کے اپنی رحمتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے، اپنی جنت میں اپنے اسپیشل گیٹ سے داخلہ دینا چاہتا ہے۔ ہم اپنے بندوں کے لیے روزہ دے کر کے اس کو سفارشی بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن روزہ سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ تیرا بندہ ہے اللہ، میرے لیے بھوکا تھا، پیاسا تھا، معاف کر دے اس کو، اس کی غلطیوں کو۔ دیکھیے لذت کیسے ملتی ہے، طلب کیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے جن کو یہ سب چیزوں کی فکر ہے وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تب بھی سوچتے ہیں کہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے ہی عبادتوں کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تراویح میں ٹیک لگائے رہتے تھے، اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی، ٹیک لگا لیتے تھے کمزوری سے۔ قیام ہے، قیام اللیل چل رہا ہے، کھڑے رہے۔ کیوں؟ نظر ہے، قیام اللیل کے بدلے پر نظر ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رب کی طرف سے زبان نبوت سے اعلان ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں رات میں تراویح پڑھی، امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہوا اور امام کے ساتھ نکلا۔ ایسا نہیں کہ آدھے لوگ نکل گئے کہ ہم الگ سے جماعت بنائیں گے اور امام صاحب وتر پڑھا رہے ہیں تو ہم الگ وتر رات میں پڑھیں گے۔ امام کے ساتھ قیام کیا تو امام کے ساتھ ہی قیام ختم کیا۔ حدیث میں آتا ہے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا، پوری رات۔ اور نظر اس پر اس لیے ہے کہ قیام کرنے کا بدلہ مغفرت ہے، پچھلے گناہوں کی مغفرت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ہمارے یہاں قیام کا نظام ہے ہم کھڑے رہیں گے۔ تکلیف ہے تو تکلیف آدمی نفع فائدے کے لیے اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ کوئی ہمارے گھر کا ممبر بیمار ہو جائے تو ہم گھنٹوں اسپتال میں کھڑے رہتے ہیں، ہفتوں کھڑے رہتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ مشقتیں کاروباری ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، یا جو بھی کوئی وقتی مشقت پیش آ جائے کام کی، دنیا کی، تو نظر ہے بڑی، ٹارگیٹ ہے بڑا، ایمان ہے، اصل ایمان ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے بیان کیا ہوا اجر ہے اور یہ ہمیں ملے گا اس عمل کے بدلے میں۔
بندہ یقین پر رہتا ہے، شبہ پر نہیں رہتا. شبہ پر رہے گا تو ایسے ہوتا ہے، کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا. لیکن جب یقین پر ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اس کے دل کی جڑوں میں یقین ہوتا ہے کہ رب کی عبادت ہے اور رب کی طرف سے اس کا انعام ہے، تو ہلتا نہیں ہے بندہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے کا ایک اور عمل ہے، رمضان کے مہینے کا ایک اور عمل ہے جود و سخا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ہم میں کس کو نہیں معلوم ہے، کس مرد و عورت کو، کس چھوٹے بڑے کو، کہ اللہ کے نبی سارے لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑے سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو بات ہی مت کرو. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہوا چھوٹ کے چلتی ہو، خوب اچھی ہوا چل رہی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے ہوا. صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں ایسی ہوتی تھی. آپ کتنے مال والے تھے، آپ کے اوپر کون سا زکوٰۃ کا نصاب لاگو ہوتا تھا، آپ کے مال پر زکوٰۃ کا نصاب بنتا تھا، ایسا نہیں تھا. تو اس رمضان کے مہینے میں ایک اور وہ عمل جو ایک انسان کو، مسلمان کو بھی بہت گرا گزرتا ہے، اس عمل کو بھی ایک خاص عمل کہا گیا کہ رمضان میں جود و سخا اور کرم و سخاوت کا عمل جو ہے یہ بہت اہم عمل ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت ہے. یہ سب، اس میں سب کو لگے رہنا چاہیے، سب کو. اور وہ حدیث ہمیشہ نظر میں رہنی چاہیے کہ ایک شخص 1,00,000 روپیہ خرچ کر کے اللہ کے ہاں جو درجہ حاصل کرتا ہے، ایک شخص 1 روپیہ خرچہ کر کے بھی حاصل کر لے گا. کیوں؟ اس کے پاس لاکھاں ہیں، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا. یہ ذہن مضبوط ہو کہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے. اور خاص موسم میں تو ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے گھریلو، اپنے اسٹیٹس، اپنی دعوتوں اور اپنے دنیا کے دوسرے مسئلوں میں خرچ کرنے کے لیے تو بڑے کھلے ہوئے ہاتھ والے ہوتے ہیں. لیکن دیکھو تو جو وہ خاص سیزن ہے اللہ کی رحمت و بخشش کا اور ہمارے ایمان اور امتحان کا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوے داری کے پیچھے عمل کتنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے اور آپ کے ہاتھ لیکن ہمیشہ کھلے رہتے تھے. ایک دن ایک خاتون نے ایک چادر دے دیا ہدیہ میں، چادر آپ نے پہن لیا، اوڑھ لی وہ چادر. ایک صحابی رسول اللہ کے سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجیے. بڑی اچھی چادر تھی، آپ نے اٹھا کے دے دیا. اب کچھ صحابہ تھے وہ بندے کے پیچھے لگے، کہا تمہیں معلوم تھا کہ تم مانگ لو گے تو آپ دے دیں گے، جان کر کے تم نے مانگ لیا. آپ کو ملا تھا چھوڑ دیتے. تم جانتے ہو نا اللہ کے نبی کا دل، کہ مانگنے والے کو کبھی نہیں لوٹاتے. اور اگر نہیں کچھ رہتا تھا تو کہتے تھے بیٹھو اللہ دے گا. گھر میں پوچھوا لیتے تھے ہے کچھ، نہیں ہے کچھ، تو مانگنے والے سے کہتے تھے بیٹھو اللہ دے گا، کوئی راستہ اللہ نکالے گا، کہیں سے کوئی بھیج دے گا. ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نہ بولتے ہو. ہم دیکھیں کتنا نہ بولتے ہیں. اللہ کی نعمتوں میں جینے والے، پلنے والے، اپنے اسٹیٹس اور اپنی عزت اور زینتوں کے ساتھ جینے رہنے والے بالکل جیئیں. بالکل اللہ کی اجازت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو. معلوم پڑے کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، تمہارا اچھا گھر ہو، تمہارے پاس اچھی گاڑی ہو، تمہارے بال بچے اچھے ڈھنگ سے رہے، لیکن تمہاری زندگی سنت سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے. تمہارے پاس اسٹینڈرڈ بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے چہرے بھی سور لیتے ہو، دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہو، کنارہ کشی کرتے ہو، فیس کرنے سے بچتے ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ نیکیوں کے انعام پر ایمان کمزور ہے اور لالچ کم ہے. ایمان کمزور ہے اور لالچ کم ہے. اگر لالچ ہوتی تو ہمارے نبی کے پاس جو تھا وہ رمضان میں آگے بڑھ کر کے کرتے تھے، آگے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان کیا، کہا کہ سب اللہ کے بندے ہیں، مالدار بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، غریب بنانے والا بھی اللہ ہی ہے،
تو مالداروں کو اگر موقع ہے تو غریبوں کے لیے موقع کیوں نہ رہے؟ کہا اتقوا اللہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا ایک کھجور پھاڑ کے دو، دینے والی عادت بنائے رکھو، دینے والی۔ تمہارے پاس زیادہ دینے کے لیے نہیں ہے لیکن تھوڑا دینے کے لیے کس نے روکا ہے؟ تمہارے رب نے، ہمارے رب نے تو کہا ہے کہ تمہارے پاس ایک کھجور بھی دینے کو نہیں ہے تو آدھی کھجور پھاڑ کے دو، دینے والا بنے رہو، کیونکہ جس نبی کے امتی ہو وہ نبی ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑا سخی تھا، کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونا بن کر کے چلے تو میں ادھر سے خرچ کرتا رہوں گا، وہ اتنا ہی روکوں گا جتنا قرضہ ہو۔ تو دینے والا یہ مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کے سفرا، آپ کے علماء، جماعتوں کے، اداروں کے، مدارس کے، تنظیموں کے، یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، البتہ میں آپ کو مبارکباد دوں گا اہل کلیان کو کہ آپ نے ایسا نظام بنا کر کے رکھا ہے کہ آپ کے گھروں تک لوگوں کو نہیں جانا پڑتا، آپ کے کارخانے اور دکانوں تک لوگوں کو نہیں جانا پڑتا، جمعہ میں نمازوں میں لوگ آ جاتے ہیں اور آپ انہیں دے دیتے ہیں۔ تو خوشی سے دیجئے، محبت سے دیجئے، لذت محسوس کیجئے اور کہیے، دعا کیجئے کہ اے اللہ رضیت باللہ ربن، اے اللہ ہم خوش ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ ہم خوش ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اے اللہ ہم خوش ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے طریقے سے ہم خوش ہیں۔ تو آپ کے طریقے سے جب خوش ہوں گے تو ہمیں آپ کے طریقے سے محبت اور خوشی کے ساتھ اس کو اپنانے کا بھی جذبہ ہوگا، اس کو اپنانے کا بھی جذبہ ہوگا، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ میرے بھائی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، لذت کیسی ملتی ہے، نیکی کی لذت کیسے ملتی ہے؟ جب نیکی کا کے بدلے پر ایمان ہو۔ ایک دن ایک بکری ذبح کی گئی، ایک دن اللہ کے نبی کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ جو بکری ذبح کی گئی تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک دست ہے، باقی سب بانٹ دیا گیا۔ ایمان دیکھیے، ایمان، اللہ کے نبی سے کہا گیا جو بکری ذبح ہوئی اس کا سارا گوشت بانٹ دیا گیا، ایک دست رکھی ہے گھر کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا جو بانٹ دیا گیا وہی رکھا ہے، جو بانٹ دیا گیا وہی رکھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں؟ آپ نے فرمایا جو بانٹ دیا گیا وہ رکھ دیا گیا، وہ ذخیرہ آخرت ہو گیا کل کے لیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بندے کے پاس جو مال ہے، جو کھا لیا ختم کر دیا، جو پہن لیا پھاڑ دیا گلا دیا، جو خرچ کر دیا وہ باقی ہو گیا۔ بندہ جب خرچ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے گھوڑے کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور ایک گھوڑے کا لالچی آدمی، اس کا شوق رکھنے والا کیسی پرورش کرتا ہے، ایسی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تھوڑا سا خرچہ کیا پہاڑ بن گیا۔ تھوڑے سے خرچ کرنے کے لیے بندے کے پاس کہاں گنجائش نہیں ہے، اس کے کھانے کے، اس کے پینے کے مسائل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی اس کا ایک مسئلہ ہے، اس کا ایک تقاضا ہے۔ کبھی نہیں غافل رہنا چاہیے۔ میں اپنے کو آپ سے زیادہ محتاج سمجھتا ہوں اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم سب اس مہینے کے خصوصیات اور امتیازات کو برت کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ مہینہ، اللہ تعالیٰ کے مغفرت پر یقین کے ساتھ یہ مہینہ پورا کریں۔ یہ مہینہ عبادت کا ہے، روزے کا ہے، تلاوت کا ہے اور قیام کا ہے، شب قدر کی عبادتوں کا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کا ہے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ مالداروں خرچ کے لیے کھڑے ہو۔ مالداروں کے پاس اگر لوگ آتے ہیں کہ خرچ کرو تو انہیں اپنے رب کا احسان ماننا چاہیے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اللہ نے اس لائق انہیں بنایا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے غریب بھائی، ہمارے غریب بیٹے بیٹیاں، دینی مائیں بہنیں اور آپ سب، میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ سبھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ 1 روپیہ خرچ کرو، 10 روپیہ خرچ کرو، 100 روپیہ خرچ کرو، اس کنسپٹ کے ساتھ خرچ کرو کہ میرے نبی کے پاس کتنا تھا اور میرے نبی سب سے زیادہ رمضان میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچ کو مضبوط فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہے تیری اطاعت پر رہیں۔ رب العالمین یہ مبارک مہینہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا اپنے رحمت خاص سے، اے اللہ اس مہینے کی تمام ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور جو وقت آخری قیمتی بچا ہوا ہے اے اللہ اس آخری وقت میں تو ہمیں غافل مت رکھ۔
ہمیں غافل مت رکھ اے اللہ، یہ مہینہ تو نے دیا ہے ہماری بخشش کے لیے، تو اے اللہ ہماری بخشش کا تو ہمیں مستحق بنا دے اور ہماری بخشش فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی اور دین پر رہیں اور تیرے نبی کی سنت پر رہیں۔ یہ بات بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ سنت کی اہمیت ہم سمجھیں۔ سنت کی اہمیت جس نے نہیں سمجھا اس نے دین کی اہمیت نہیں سمجھا، کیونکہ سنت ہی دین ہے، سنت ہی اصل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین آسمان سے اتارا اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس دین پر چل کے اسوہ قائم کر دو، اسوہ حسنہ۔ تو جس کے دل میں سنت کی عزت نہیں اس کے دل میں دین کی عزت نہیں۔ دعا کرتے رہو اگر سنت سے ہم آپ غافل ہیں، جہاں جہاں جن جن سنتوں سے اللہ سنتوں کی محبت ہمارے دل میں دے دے، سنتوں پر عمل کی توفیق دے دے، جب تک زندہ رہیں سنتوں پر رہے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو سنت پر ہو اور مسلک سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله۔